بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشوت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت حرام مال ہے۔ رشوت لے کر کسی شرعی مسئلے کے خلاف فتویٰ دینا کفر ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کو نہیں مانا اور اس نے قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے کسی اور کو ایسی چیز کے بارے میں بتایا جو قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے تو وہ کافر ہے، فاسق ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے اقرار تو کیا لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آگے آیت کرتی ہوں، آیت نمبر 45 سورۃ معاہدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص۔ تو جو شخص معاف کر دے بدلہ لینا تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا تو وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ ویسے تو یہ قصاص ان کے لیے کیا گیا تھا، اور جب کچھ آیات منسوخ نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے یہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں یہ شرعی ہوں گے، ہماری شریعت کے مطابق ہوں گے، اور اس میں ہم لوگ بھی ہمارا کوئی وہ اس میں نہ نہیں بنتا کہ ہم لوگ ان احکامات کو نہ مانیں، کیونکہ صورت قصاص بھی تو ہے نا۔ یہ جو بنو نذیر سے تعلق رکھنے والا بندہ جب کوئی قتل ہو جاتا تھا تو بنو قریظہ والے جو تھے نا وہ ان کے بدلے میں جان کے بدلے جان یعنی کہ قصاص نہیں کرتے تھے، وہ دیت لے کے وہ لوگ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ نظام ایک لانگ ٹائم تک چلتا رہا۔ تو شادی شدہ زانی کی سزا تو رجم مقرر ہی تھی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تھی، لیکن انہوں نے از خود سے مطلب وہ 80 درے مارنے اور وہ رنگ کالا کر کے نا منہ کے اوپر وہ کالے یا وہ کاجل وغیرہ لگا کے نا، جو کاجل کی سیاہی ہوتی ہے وہ والا لگا کے نا اس کو گدھے کے اوپر نا پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ شاید احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ کا وہ دے دے، یا مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی فیصلہ ایزی فیصلہ کر دے کہ ہم لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ان کا پتہ تھا کہ یہ جان بوجھ کر احکامات نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ یہی حکم دیا تھا کہ تمہاری تورات میں وہ چیز موجود ہے تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں اور چاہیں تو کریں ہی نہ، ان کو دور ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے پاس سے وہ حل وغیرہ نکال لیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انہیں حکم دیا کہ وہ فیصلہ کرتے وقت عدل اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن انہوں نے مظلوم کے ساتھ انصاف نہ کیا اور نہ اس کی داد رسی کی، بلکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ کل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان لوگوں نے وہ ایک جو ہائی لیول کے جو لوگ تھے، جو قبیلہ تھا ہائی لیول کا، وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ بندہ ان کا اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ان کا مار دیا جاتا تو وہ جان کے بدلے جان کا نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ دیت لے کے تو بس ٹھیک ہے، اگر کسی صورت ان کو دیت دینی پڑتی تو یہ 50 وسق کھجوریں دیتے
اور جب ان کا مارا جاتا تو دیت ان کی 100 وسق ہوا کرتی تھی۔ آگے ہے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ الفاظ کے لحاظ سے بھی سارا کلیئر ہے، لیکن چند ایک جو یہاں پر احادیث ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مار دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عورت کا جو والی ہے اس کو نصف دیت دی جائے گی، کیونکہ عورت کی گواہی حاف ہے، 2 عورتوں کی ایک پوری بنتی ہے، اور مردوں کا درجہ تھوڑا نہیں بلکہ پورا آدھا زیادہ ہے، اس لیے عورت کو آدھی دیت دی جائے گی اور مرد کے لیے پوری دیت دی جائے گی۔ اماموں کے یہاں پر اسی طرح کے مختلف اقوال ہیں، جو آئی تھنک آج کل تو جو قانون چل رہا ہے وہ چل ہی رہا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو اس بارے میں سلفین اور علماء کرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد غلام کو، یعنی کہ کوئی آزاد بندہ اگر غلام کو قتل کرتا ہے تو اس آزاد سے غلام کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ اسے غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ غلام تو پھر غلام ہو گیا، ظاہر ہے اس کے بارے میں دیت وغیرہ لی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی ربی نے ایک لونڈی کے دانت توڑ دیے، ان لوگوں نے معافی طلب کی لیکن انکار کر دیا۔ لونڈی کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں انصاف دیجیے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کام کرنے کے دوران اس طرح کر کے اس نے دانت توڑ دیے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یعنی کہ بدلہ لینے کا، دانت کے بدلے دانت، یہی والی آیت جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آیت اور ترجمہ بیان کیا ہے، دانت توڑ دیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کے قصاص لیا جائے، بدلہ لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ، کیا اس کے سامنے والے دانت توڑ دیے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ وہ لوگ معاف کرنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پہلے انہوں نے دیت پیش کی تھی لیکن نہ وہ معاف کرنے پر آمادہ ہو اور نہ دیت لینے پر، اور بعد میں پھر بات معافی پر ہی ہوئی، کیونکہ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر معاف کر دو تو ان کے جو ہے وہ گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو اجر عظیم ملے گا۔ ذرا معاف کرنا بہت بڑاپن ہے۔ غربا کی ایک جماعت، یعنی کہ غریبوں کی ایک جماعت کے غلام نے کسی مالدار گروہ کے غلام کا کان کاٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی چیز واجب نہ کی۔ یہ حدیث ذرا مشکل لگ رہی ہوگی آپ کو بھی، لیکن پورا سن لیجئے۔ ممکن ہے کہ قاتل جو ہے جس نے مرڈر کیا تھا وہ سن بلوغت کو نہ پہنچا ہو، یعنی کہ وہ بالغ نہ ہو۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ قصاص واجب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ الفاظ یہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر وہ بیان نہیں ہوئی ہوتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا مکمل واقعے کا، اس لیے بزرگوں نے بیان نہیں کی۔ ایسی صورت میں قصاص جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا اگر نابالغ ہو تو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے وہ دیت دے دی ہو یا معافی کروا دی ہو۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔